حضرت بڑی پرانی باتیں ہو گئیں. قوم کا مزاج یہ رہا ہے کہ اس کے رہنما نے، اس کے عالم نے جو کہہ دیا اس پر انہوں نے یقین کر لیا، اس پر انہوں نے یقین کر لیا. اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب قبلہ نظامی علیہ الرحمت والرضوان کی تربت ناز پہ انوار و تجلیات کی بارش برسائے. ماضی قریب کے اسلاف میں بہت بڑی بزرگ شخصیت کا نام حضرت علامہ نظامی تھا، جو نبازی میں، مستقبل شناسی میں اپنی مثال آپ تھے. وہ اکثر فرمایا کرتے تھے چھوٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ دوسروں کی تقلید مت کرو، دوسرے جو کر رہے ہیں وہی تم بھی کرو. ایک دور چلا تھا نا، کتاب یہ، صفحہ نمبر یہ، سطر نمبر یہ، رکو نمبر یہ، وغیرہ وغیرہ. ایک دور چلا تھا، آپ کو یاد ہوگا جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں. تو جماعت اہل سنت میں بھی کچھ لوگوں نے نقل کرنا شروع کیا کہ لاؤ ہم بھی یہی کریں. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ کرو، وہ ان کا قائد ہے جو بغیر کتاب اور صفحہ نمبر کے وہ لوگ یقین نہ کرتے ہوں گے. تم ایسوں کے قائد ہو کہ تم کہہ دو گے، قوم اس پہ بھروسہ کرے گی، مانے گی. پھر عالم کی اہمیت ہی کیا رہی کہ وہ کتاب کا نام نہ لے تو لوگ نہ مانیں. علماء ربانیین کا پھر مقام ہی کیا رہا. تو آج دوسروں کی تقلید کرنے کی بیماری بہت زیادہ ہے. دوسرے یہ کر رہے ہیں، لاؤ ہم بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مستقبل شناسی بہت ضروری ہے. اور یاد رکھو، ہمارا اپنا مسلک ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اس لیے کہ مسلک نام ہے جناب محمد الرسول اللہ سے محبت کا. سرکار کی غلامی میں زندگی گزارنے کا، غلامی ہی میں مر مٹ جانے کا نام مسلک ہے، اور وہ جان سے زیادہ عزیز ہے. ایک قدم ہم اس سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے، لیکن مسلک کے نام پہ ہم قوم کا سودا بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ مسلک کے نام پہ قوم کا سودا کیا جائے. مسلک کے دامن میں بڑی وسعت ہے، بڑی فراخ دلی ہے. مسلک نے وہ سکھایا ہے کہ اگر تم نے اپنے کردار و عمل سے ایسا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا تو بغیر کسی انتشار کے بھی اسلام کی بہاریں دنیا کے سامنے آ سکتی ہیں. تو پھر انتشار کا راستہ کیوں اختیار کیا جائے؟ وہ راستہ اختیار کرو جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. کیا انہوں نے گالیوں کے بدلے میں دعائیں نہیں دیں کہ کنا سنو گے؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہو. وہ گالیوں کے بدلے میں دعائیں دیں. جو ظلم کر رہے ہو، راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو، ان کے حق میں دعا مانگے کہ اے اللہ انہیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پہ چلا. دشمن ہے لیکن معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے، بدترین دشمن ہے. ایک مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ معاف کیا گیا. تو کیا یہ صرف سننے کے لیے ہے؟
ایسا نہیں ہے. ہم آپ کے امتی ہیں, سبق لینا ہے ہمیں. سرکار کی زندگی مبارکہ سے سبق لینا, راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے اسلام کی حقانیت بھی واضح ہو جائے, اور جو ہمارے ہی درمیان کے رہنے والے ہمارے اپنے ہم سے برگشتہ ہوتے جا رہے ہیں ان کو قریب لانے کی کوشش کی جائے. یاد رکھیے, بازاری الفاظ استعمال کرنے سے خود اپنے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں, اپنے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم غیروں کو کیسے قریب لانے کی کوشش کریں گے؟ غیروں کو قریب لانا ہے تو یاد رکھو, خون جگر پلانے کی ضرورت پڑے گی, بے پناہ قربانیاں دینی پڑیں گی, اخلاص و محبت کا پیکر بننا پڑے گا, تب کہیں غیر ہم سے قریب ہوں گے اور ہمارے پیغام کو وہ محسوس کریں گے, یقین بھی کر لیں گے کہ واقعی ان کا پیغام اپنی جگہ درست ہے اور صحیح ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مستقبل شناسی بہت ضروری ہے. اب چند جملے سماعت فرما لیں, یہ سلسلہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ. ابھی پیشرو موصوف نے اسی آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک آ گیا اللہ کی جانب سے نور اور ایک روشن کتاب. بزرگوں اور دوستوں, سرکار دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان نور آ گیا, نور آ گیا. آخر ایسا کیوں؟ مشیت سمجھانا چاہتی ہے, مشیت بتلانا چاہتی ہے کہ دیکھو نور کا کام کیا ہوتا ہے. آج دنیا کا ماحول دیکھو, اطراف و اکناف میں عالم میں کیا ہو رہا ہے یہ سب مشاہدہ کرو. میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے, نور بنا کے بھیجا ہے, تو نور کا کام یہ ہوتا ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہو, کالی رات ہو, ہر طرف اندھیرا ہو, اور آپ اٹھ کر کسی ضرورت سے چلنے لگیں, اس تاریکی میں اگر آپ ٹھوکر کھا کے زمین پر گر جائیں تو کوئی بعید بات نہیں ہے, اس لیے کہ آپ اندھیرے میں چل رہے تھے, روشنی نہیں تھی, بلا تمثیل. لیکن اگر روشنی آپ کے ساتھ ہے اور آپ 40-50 قدم چلنا چاہتے ہیں تو روشنی کے سہارے آپ آسانی سے چل سکیں گے, ٹھوکر نہ کھائیں گے. لیکن فرض کیجئے روشنی کا اہتمام تو ہے, لیکن آنکھوں میں بصارت نہیں ہے, آنکھوں کی روشنی سے محروم ہے کوئی, تو پھر یہ مادی روشنی وہ جو لے کر چل رہا ہے کیا کام آئے گی؟ نہیں کام آئے گی. اس لیے کہ مادی روشنی تو ہے, چراغ تو ہے, لیکن آنکھوں میں جو بصارت ہونا چاہیے اس سے وہ محروم ہے. پتہ چلا دونوں روشنیوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ ٹھوکر سے بچا جا سکے. گویا پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں, اب تک تم تاریکی میں تھے, ظلمت میں تھے, قدم قدم پہ ٹھوکریں کھا رہے تھے, اچھا کیا ہے برا کیا ہے تمہیں تمیز نہ تھی. میں نے اپنے محبوب کو نور بنا کے تمہارے درمیان بھیج دیا, تو جہاں نور ہوتا ہے وہاں لوگ گرتے نہیں ہیں بلکہ اس کے سہارے گرتوں کو سنبھال لیا کرتے ہیں.
اب تمہیں گرنا نہیں ہے، اس روشنی کے سہارے تمہیں خود بھی سنبھلنا ہے اور دوسروں کو سنبھالنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ایسا نور، اللہ اللہ، ایسا نور، کیا کہنے اس نور کے۔ آج کتنے ظاہر بھی، کتنے گستاخ، ان سے ہمیشہ بچتے رہو۔ انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ دیکھو باپ عبداللہ تھے، باپ عبداللہ تھے، ماں آمینہ تھی، ماں باپ کا سہارا تھا یا نہیں؟ کہنے لگے 9 مہینہ سرکار مادر شکم میں رہے جیسے سب بچے رہتے ہیں، اور 9 مہینے کے بعد پیدا ہوئے جیسے سب پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سب آتے ہیں اسی طرح وہ بھی آئے، تو فرق کیا ہوا؟ بس یہ ہے کہ وہ نبی تھے۔ آپ ظالم گمراہ کر رہے ہیں، ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنی طرح ایک انسان سمجھیں، اپنی طرح ایک انسان سمجھیں۔ بس آخری بات عرض کر دوں، آنے والے اربوں خربوں آتے رہے، اربوں خربوں آتے رہے، اور جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں جماعت اہل سنت ہی نے نہیں لکھا، بڑے بڑے پیشوایانے مکتبہ دیوبند انہوں نے بھی اس چیز کو لکھا ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے، تفصیل میں نہ جائیے، مشرکہ عورتیں عرب کے اس وقت کے ماحول کے مطابق، اس لیے کہ بچوں کو دودھ پلانے والی دایا ہوا کرتی تھی، مشرکہ عورتیں آ گئیں۔ اب جو آ رہی ہے باپ زندہ ہے، زندہ نہیں ہے، واپس چلی گئی۔ دوسری آئی، باپ زندہ ہے، نہیں یتیم ہے، واپس چلی گئی۔ سلسلہ جاری ہے، جو دایا آ رہی ہے پوچھنے کے بعد واپس جا رہی ہے، باپ نہیں ہے تو ملے گا کیا؟ اسے دودھ پلا کے پرورش کر کے ملے گا کیا؟ اور مشیت کا انتظام دیکھو کہ دست قدرت بڑھایا اور حلیمہ کو جھولی میں ڈال دیا۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہزاروں تقریریں آپ نے سنی ہوں گی، یہ جو واپس جا رہی ہے کہ باپ زندہ ہے یا نہیں ہے، کسی عالم سے آپ نے ان میں سے کسی کا نام سنا ہے کہ واپس کون گئی؟ لینے کے لیے آئی تھی، لیکن جب معلوم ہوا کہ باپ نہیں ہے دنیا میں تو واپس چلی گئی، کسی عالم نے بتایا؟ اور بچے سے پوچھو، نوجوان سے پوچھو، عورت سے پوچھو، مرد سے پوچھو، پڑھے لکھے سے پوچھو، بے پڑھے لکھے سے پوچھو کہ سرکار کی جو دائی تھی ان کا نام کیا تھا؟ تو کہتے ہیں حلیمہ تھا، حلیمہ تھا، حلیمہ تھا۔ معلوم ہوا کہ جو ان سے جڑ گیا وہ امر ہو گیا، اور جو دور ہو گیا وہ فنا ہو گیا۔ نام تک کسی کو یاد نہیں، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اس کا نام تک کسی کو یاد نہیں۔ تو بلندیوں کو وہ چھوتے ہیں جو جڑ جاتے ہیں دامن سے، وہ تو فنا ہو جاتے ہیں جو کندھے سے کندھا ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ تو مقدر تو حلیمہ کا تھا، قریب گئی دیکھا کہ سفید چادر پڑا ہوا ہے، چادر ہٹایا، چہرہ دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ دیکھا ہی نہیں۔
گود میں لیا، باہر آئی، شوہر کھڑے انتظار کر رہے تھے، دبلی پتلی سواری ہے، پوچھنے لگے کچھ ملا تو کہنے لگی کچھ نہیں، بہت کچھ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس دبلی پتلی نہیں ہو ناتوا اونٹنی پہ شوہر سوار ہوا، دائی حلیمہ سرکار کو لے کے پیچھے بیٹھ گئی۔ آخری بات دے رہا ہوں، اب اٹھانا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، لیکن سواری چل نہیں رہی ہے۔ بڑی کوشش کیا لیکن اونٹنی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ غیب سے آواز آئی کہ اونٹنی کو چلانا چاہتے ہو تو شہسوار کو آگے بٹھاؤ تاکہ اونٹنی آگے چلے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، تحریک میلاد النبی، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سرکار کو آگے لے کے بیٹھ گئے تو اونٹنی چلنے لگی۔ ان ظالموں سے پوچھو جو کہتے ہیں جیسے سب پیدا ہوئے ویسے وہ بھی پیدا ہوئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غلامی محمد رسول اللہ کا نام ایمان ہے، بس اسی پر اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے اور اپنے عظیم خطیب کے لیے آپ پوری طرح بیدار ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔